سکینہ دہائی ہے بابا دادی سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری والیاں کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد یہ لنگر کہاں ناتواں بیچتے ہیں شبیر امام زمان جو تجھے کرنا دکھتا ہوں سجدے میں جو تجھے کرنا جھکتا ہوں سجدے میں وہ نہیں اکبر مگر اللہ اکبر ساتھ ہو گئی ناموس رسول تو سرا کہاں چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا توڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا فضا توڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا پیر کی زینب مجھتے نکل آئی باہر مانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر مانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا ہے بادشاہ نیک سال ناس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال ٹکڑے دیووں سے بدن ہو گیا سارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبی سانس آتی ہے بغیر دم ہے دم آل وزیر مونچھ کا بھی ہے اور
کرنے کے کرے سب چھٹے اپنا رہا کوئی ہمارا بانو اب جواب بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو اب جواب بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو عاشق دردی جو محتر سے کے لاش سے پتھر بٹا کے لاش سے زینب دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر بٹا کے لاش سے زینب دی صدا کیا تم میرے حسین ہو اے گھر میرے غریب کا کیا حال کر دیا گھوڑوں سے لاش دست میں ہے مال کر دیا پہچانوں کس طرح سے بدے سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹن ہوا دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردار آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا کیا تم میرے حسین ہو پتھر بٹا کے لاش سے زینب دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو آنکھوں میں اب پہلے کے اجالا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو دیکھو بندی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں اب اور لو بہن کی نا غربت کا انتقام کچھ تو جواب دو مجھے سغرا کا واسطہ کیا تم میرے حسین ہو پتھر بٹا کے لاش سے زینب دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کرتا رہا ہے ذکرہ کی کوشش کہاں کرتا رہا ہے ذکرہ کی کوشش کہاں خنجر کے ہیں کئی
پہ ہے نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستم گار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ آہستہ سے جواب دو، ہے ساتھ اس کی ماں، کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان؟ نیا سلاشا کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ارے وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں، دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یقین، آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر بجا کے لاش سے زینب دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على نبيها صلوات الله. والله سبحانه وتعالى في محكمه المجيد وفرقان الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات احباب اعلیٰ موجود سامعین کرام، آج مشرع مجالس کی آخری کڑی سے منسلک ہونے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور آج کی مجلس کے لیے میں نے آمدن قرآن مجید کی دوسری آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ جو مجالس تھی ان مجالس میں سورہ محمد کی 47ویں سورے کی 33ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا تھا، لیکن آج کی مجلس میں میں نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ عنوان قرار دے کر آپ کی سماعت میں رکھ دیا، اس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اور جب ہم بلائیں گے انسانوں کو، پلٹائیں گے تو یکو تنہا نہیں بلائیں گے، اسے اکیلے اکیلے نہیں بلائیں گے، بلکہ بے امام ہم، اس کے امام کے ساتھ اسے بلائیں گے۔ اب دنیا میں جس کا جیسا امام ہوگا آخرت میں اس کا ویسا انجام ہوگا۔ تو دنیا میں ایسا امام بنائیں جو خود بھی بخشا ہوا ہو اور آپ کو بھی بخشوا دے، جو آپ کا رہنما، جو آپ کا پیر، جو آپ کا مرشد، جس کو آپ مان رہے ہو، یہ سوچ کے مانیے کہ بروز قیامت جب آپ کو اللہ اپنی بارگاہ میں دوبارہ بلائے گا تو آپ کو جس کی آپ پیروی کر رہے ہوں گے
اس کے ساتھ آپ کو بلایا جائے گا. یہاں بے امام ہم کا لفظ آیا ہے کہ تمہیں پلٹایا جائے گا, بلایا جائے گا تمہارے امام کے ساتھ, تمہارے پیشوا کے ساتھ. تو اب دنیا میں کم سے کم ایسا امام بنائیے گا کہ جو خود ساختہ نہ ہو بلکہ خدا ساختہ ہو. الحمدللہ مکتب اہل بیت نے ان اماموں کو مانا ہے. لفظوں میں غور کیجیے گا, مکتب اہل بیت نے ان اماموں کو مانا ہے, بنایا نہیں ہے, مانا ہے کہ جو من جانب اللہ ہے. مگر عالم اسلام میں جو دیگر ائمہ ہیں, جو دیگر امام ہیں, ان اماموں کو ان کی امت نے, ان کے ماننے والوں نے انہیں امام مانا. ہمارے اور ان کے درمیان سے فرق یہ ہے کہ ہم نے امام بنائے نہیں بلکہ بنے بنائے امام کو ہم نے امام مانا. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں, تو ہم اسے مانیں کہ جسے اللہ منوانا چاہ رہا ہے. توجہ دیجیے گا, الحمدللہ ہماری بخشش اور کامیابی کے لیے یہی کافی ہے. جڑیے گا, میں بس اس مختصر سے وقت میں چند دقائق آپ کی سماعت کے نظر کر رہا ہوں کہ ہماری فخر و مباحات کے لیے اور بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار نے 73 فرقوں میں سے اگر کسی فرقے کا نام لیا ہے کہ یہ فرقہ کامیاب ہے تو اس فرقے کا نام ہے شیعہ. یہ میرا جملہ نہیں ہے, کسی فرقے کا سرکار ختمی مکتبت کی زبان اطہر سے نام جاری نہیں ہوا سوائے شیعان علی کے. اور کائنات کے رسول نے فرمایا, بارہا آپ حدیث قصہ سنتے ہیں کہ جس میں کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں, یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے. ہم نے اسے امام مانا کہ جو کامیابی والا امام, جس نے سر خدا کی بارگاہ میں رکھا. مسجد کوفہ سے صدا بلند ہوئی, خود تو رب کعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہے. عزادارو, آج حسین کا غم منانے, زہرا کے لال کو غصہ دینے, رونے میں ذرا سا بھی رخل نہ کریے گا. ہماری زندگیوں کا ایک لہجے کا بھی پتہ نہیں کہ کل ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں, لیکن ہم شہزادی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہزادی جب تک ہماری سانسیں رہی, ارے آپ کے لال کا ذکر کرتے ہوئے, آپ کے لال کے غم میں غمزدہ ہوتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا. عزاداروں کو حسین کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے. ارے حسین خیمے سے باہر آتے ہیں, بیویاں حسین کو واپس لے لیتی ہیں. یا زینبو, یا رقیہ, یا ام کلثوم, یا ام فروا, علیکن منک السلام. ارے حسین کا آخری سلام تم تک پہنچے. حسین سواری کے قریب آئے, جب زہرا کا لال سواری میں تشریف ہوتا تھا نا, حضرت دائیں جانب اکبر ہوتے تھے, بائیں جانب جناب قاسم ہوتے تھے. ارے کس طرح کا حسین کو سوار کیا جاتا تھا. آج
زہرا کا لال تنہا ہے، ارے کون ہے جو حسین کو سنبھال کرے؟ اکبر کی ماں، قاسم کی ماں کہتی آقا حسین آج ہم آپ کو سوال کریں۔ زہرا کا لال رجس پڑتا ہوا ارے کوفیوں اور شامیوں کے درمیان پہنچا اور ایک مرتبہ ایسی جنگ کی اور زہرا کا لال یہی کہتا تھا ارے تم ہی ہو جس نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو پامال کیا، ارے تم نے میرے غازی کے شانے کاٹے۔ زہرا کا لال دشت کربلا میں ایسی جنگ کر رہا ہے کہ ایک صدا آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے، عزادارو حسین کی تلوار۔ ایک مرتبہ نیام میں گئی، آقا حسین نے سر کو جھکایا، تمام ڈرے ہوئے سہمے ہوئے فوجیں اشکیا قریب آنا چاہتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، ارے زہرا کے لال کو جس طرح سے اجر رسالت دے رہے ہیں، ارے جس کے ہاتھ میں جو آتا اجر رسالت کے طور پہ زہرا کے لال کی طرف شور گریہ بلند ہوا، مجلس تمام ہو گئی، کسی نے تیر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے گوز مارے، ارے کسی نے برچیاں حسین کی طرف پھینکی۔ یعنی یہ مکہ کہتی ہے جس کے ہاتھ کچھ نہ لگتا، ارے کربلا کی خاک کو اٹھاتا، گرم ریت کو زہرا کے لال میں۔ ایک مرتبہ زین سے زمین کی طرف آئے، زہرا کے لال کے جسم اطہر میں اتنے تیر تھے کہ حدیث نے کہا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین توقع ہے خواب پر۔ ارے زہرا کا لال جب زین سے زمین پہ آیا اتنے تیر تھے کہ حسین کا لاشا تیروں میں معلق ہو گیا۔ اور روایت ملتی ہے کہ شہزادی ایک مرتبہ اپنے لال کے درمیان آئی، فرمایا آجا حسین، میرے لال میری آغوش میں آجا، ارے میں نے تیرا مقتل اپنے سمیت بالوں سے صاف کیا۔ کربلا کے دشت میں ایک صدا گونجی کہ حسین کے سر کو جدا کر دیا جائے، ارے شمر ملون ایک مرتبہ اس سینے میں سوار ہوا کہ جس سینے کا بوسہ کائنات کے رسول دیا کرتے تھے، اسے پشتے گردن زہرا کے لال پہ کن خنجر سے 13 ضربوں سے زہرا کے لال کا تن سے سر جدا کیا، اور جدا کرنے کے بعد کربلا کے دشت میں ایسی سے آندیاں چلنے لگی، ایک شور بڑھتا ہوا قد قتل الحسین قد ذبح الحسین۔ عزادارو بس ایک مرتبہ سید سجاد نے جب شور و گریے کی آواز سنی، ایک مرتبہ شہزادی سے فرمایا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، ارے کس طرح کا شور ہے، سن سکیں گے؟ خیمے کا پردہ ہٹایا گیا، بیمار امام نے دیکھا، ایک مرتبہ بیٹھنا چاہا، فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے پھوپھی اماں فرزند رسول، سرکار کے دو کے نیزہ میں بلند کر دیا گیا، عزادارو حسین کا سر جدا کر کے دو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ عزادارو جب روایت کہتی ہے جب اسیر کیا شہزادیوں کو، عجیب منظر تھا کہ ادھر حسین کا سر کاٹا گیا، ادھر یہ اعلان کیا کہ جاؤ
حسینی خیمے میں حملہ آور ہو جاؤ. فوج یزیدی ایک مرتبہ خیموں کی تعجب آئی. تمام خیموں کو نظر آتش کیا، جلانا شروع کیا. حضرت اور عجیب منظر دیکھا تاریخ کی آنکھوں نے کہ ایک مرتبہ جب تمام خیموں کو جلا دیا اور جناب ثانیہ زہرا نے تمام مستورات عصمت کو ایک ساتھ جمع کیا اور شیخانی نے سب کو جمع کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ وہ نہیں ہے جسے حسین سینے پہ سلایا کرتے تھے. اجرکم اللہ. سکینہ کہیں نظر نہیں آئی. شہزادی ایک مرتبہ مقتل کی طرف گئی ہے، مقتل کی طرف، جہاں 70 قدم کے فاصلے سے شہزادی نے اپنے مہجائے نصر تک سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا تھا. یہی فرمایا تھا اے شیر ارے میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا میرے حسین کو نہ مار. آزادارو جب شہزادی اس مقام پہ پہنچی ہے جہاں سر اقدس کو جدا کیا گیا، کیا دیکھا کہ سکینہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے. عجیب سوال ہے کربلا کے نشبے میں شہزادی کا. ایک مرتبہ سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سوال کیا اے سکینہ کیا ہمیں بتا سکتی ہو اے بیٹی کہ آپ نے اپنے باپوں کو کیسے بچھاڑا؟ ارے لاش کی سلام چہرے سے وہ کرتی ہے. آپ نے اپنے بابا کو کیسے بچھاڑا؟ معصوم بچی نے ایک مرتبہ دیکھا اور فرمایا پھوپھی اماں جب خیام کو آگ لگائی گئی نا، جلتے ہوئے خیموں سے میں باہر نکلی. ارے شبر ملعون نے ہمارے رخساروں میں تماچے لگائے، تازیانے برسائے. میں بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف دوڑی. آئینہ بابا، آئینہ بابا، اے بابا آپ کہاں ہیں؟ بس میں بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف دوڑ رہی تھی کہ دو ہاتھ بلند ہوئے. الیہ الیہ یا بنیہ آجا سکینہ آجا. اللہ